زیغم صاحب، عالمی حالات کی توجیہ دے کر یا بہانہ بنا کر معاشی ناکامیوں سے کیا حکومت توجہ ہٹا پائے گی؟ کوشش تو کر سکتی ہے نا۔ دیکھیے، اس وقت صدر پاکستان جو ہیں وہ ایوارڈز دے رہے ہیں، جی اور ایک آدمی جسے ایوارڈ ملنا چاہیے تھا، آپ مجھ سے شاید اتفاق کریں گی، ان کا ایوارڈ لسٹ میں کہیں نام نہیں ہے، اور اس بندے کا نام ہے نریندرا مودی۔ پاکستان نے کبھی جنگ نہیں کرنی تھی، اور کبھی ایسا موقع نہیں مل رہا تھا کہ ایسے معاشی حالات میں بھی پاکستان دنیا کو دکھائے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، اس کی ڈگنیٹی کیا ہے، اس کا اپنا عزت کا احساس کیا ہے، اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے، یہ جتنی بھی کامیابی تھی، اس کو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کیتھی گینن ایک جرنلسٹ ہیں، امریکہ کی ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ تھی، 35 سال انہوں نے پاکستان میں کام کیا ہے۔ انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ جتنی ڈپلومیٹک کامیابیاں ہیں پاکستان کی، اس کے پیچھے پاکستان کی فوجی کامیابی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ سویلینز کو ضرور آپ رعایتی نمبر دیں، لیکن دیکھیں ڈار صاحب دہائیوں سے معیشت چلا رہے ہیں نا، معیشت میں کتنے وہ انقلابات لے کر آ گئے ہیں۔ عطا تارڑ بہت بڑے دنیا کے ایکسپرٹ ہوں گے وہ انفارمیشن میں اور نیریٹو میں، جیسے وہ بتا رہے ہیں ہمیں، لیکن ان کی وجہ سے تو یہ کامیابیاں نہیں ملی نا۔ تو اگر آپ خالی یہی جشن مناتے رہ جائیں گے اس بات کا، جو آپ نے نہیں کی، آپ کے محکموں نے نہیں کی، آپ کی سائیڈ آف گورنمنٹ نے نہیں کی، سویلین سائیڈ آف گورنمنٹ نے نہیں کی، جو ایک مختلف ادارے نے کی ہے، آپ اپنا کام دکھانے کی بجائے، اپنا کام کرنے کی بجائے، اپنی کامیابیاں دکھانے کی بجائے، اگر ریاستی کی کامیابیاں لیکن جو آپ کی وجہ سے نہیں ہیں، اسی کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے، تو پھر ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اس کو ضرور سیلیبریٹ کریں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں دنیا کے، اجے بنگا، انہوں نے ہمیں ایک فگر بتائی ہے۔ وہ فگر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگلے 10 سال میں پاکستان کو کوئی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ نئی نوکریاں پیدا کرنی ہوں گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ 25 سے 30 لاکھ ہر سال نوکریاں پیدا کرنی ہیں، اور 10 سال میں کوئی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ نوکریاں پیدا کرنی ہیں۔ اب حالات کیا ہیں کہ ہر سال پاکستان میں جو اضافہ ہو رہا ہے بے روزگاروں میں، وہ اضافہ جو ہے وہ 3.5 لاکھ افراد کا ہو رہا ہے، کہ ہر سال نئے بے روزگار افراد جو ہیں وہ یہ بڑھ رہے ہیں، ایڈ ہو رہے ہیں۔ پچھلے بھی بے روزگار رہتے ہیں، مزید بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہے معیشت کی پیداواری صلاحیت جو نہیں بڑھ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کرونی سیکٹر ہے، وہ سیکٹر جو سرکار کی وجہ سے پلتے ہیں، جو الیٹ کو پالتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، انہی پر گزارا ہے۔ جن سیکٹرز نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، ان پر کوئی توجہ اب تک نہیں ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ گروتھ نہیں ہے۔ اگر گروتھ آئے گی، معیشت آگے کو بڑھے گی، تو اس کے نتیجے میں ہی روزگار پیدا ہوگا۔ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، 2018 سے اب تک 1 کروڑ 30 لاکھ نئے غریب پیدا ہو چکے ہیں۔ اب اس کا سیاست پہ کیا اثر ہوگا، یہ میں جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب یہ بلوں کی یہ حالت ہے، بے روزگاری کی یہ حالت ہے، غربت کی یہ حالت ہے، آمدنی بڑھ نہیں رہی، روزگار مل نہیں رہا، تو لوگ ناراض ہوں گے، نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے بڑا اثر ہے یوتھ پر، کہ ایک بڑا حصہ، ایک ایسا ملک جس میں یوتھ بلج ہے، 67% پاپولیشن 30 سال سے کم عمر ہے۔ 67%، اندازہ لگائیں، 70% تقریباً بنتی ہے آبادی جس کی عمر 30 سال سے کم ہے، اور 6 کروڑ 30 لاکھ ایسے ہیں جو روزگار کی عمر میں ہیں۔ اب ان کی جو ناراضگی ہے وہ کیا سیاست پہ اثر انداز نہیں ہوگی؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ معاشی بے چینی کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس پر فوری طور پر اب ایمرجنسی، اکنامک ایمرجنسی لگا کے معیشت کو بدل۔ ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب۔ عامر صاحب، یہ ثالثی کی کامیاب کوششیں کی جاتی رہی، حکومت کو سند بھی مل گئی، لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، مگر ہمارے معاشی مسائل، گورننس کے مسائل، داخلی معاملات، کیا کوئی معجزہ، کوئی کمال حکومت یہاں کر کے دکھا پائے گی؟ اصل ذمہ داری تو ان ہاؤس حکومت کی یہ ہے، ریاست، فورن آفس، وہ سب اپنا کام کر گئے، حکومت ساتھ کھڑی ہو گئی، یہاں کچھ کر پائیں گے؟ کوئی چیلنج سے نمٹ پائیں گے ایمرجنسی کے طور پر اکنامک کنڈیشنز میں؟ اچھا، اگر تو گورنمنٹ کا یہ خیال ہے نا کہ وہ جو گڈ ول اس نے جنریٹ کی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، وہ گڈ ول وہ مقامی طور پر
اس کی مدد کر سکتی ہے یا اس کو وہ استعمال کر سکتی ہے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی خام خیالی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مقامی طور پہ اس کے چیلنجز ہی فرق ہیں، اور اس کو جو ڈائریکشن لینی ہے اس ڈائریکشن سے شاید براہ راست دور دراز کا ایسوٹیرکلی ریموٹلی کوئی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست جو اس کی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر کامیابیاں ہیں اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ However, عائشہ، یہ ہم اکثر بڑی گلوم اینڈ ڈوم سیناریو پیش کرتے ہیں جب بھی ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں نا، تو لیٹ می ٹرائی، کوشش کرتا ہوں میں، ہو سکتا ہے ناکام ہو جاؤں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس ثالثی سے اگر براہ راست کوئی حکومت کو ایسی تقویت نہیں ملتی ہے یا ایسا حوصلہ نہیں ملتا کہ وہ کوئی بہتری کی طرف جا سکے، تو کیا جو موجودہ حالات ہیں ان میں سے کوئی بہتر راستہ، ان کی وجہ سے کوئی بہتر راستہ نکل سکتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین واٹ آئی مین، کہ جو ابھی ٹریڈیشنل ماڈل آف گورننس یہاں پاکستان کا جو بزنس ماڈل تھا، پاکستان کی ویریس حکومت، قطع نظر کہ کون سی پارٹی حکومت میں ہے یا فوج حکومت میں ہے، وہ بزنس ماڈل کیا تھا کہ قرضے لے لیں، سڑک بھی بنانی ہے تو قرضے لے لیں، اس سے اگر قرضے ملنا مشکل ہو جائیں تو اپنی 2-3 نسلوں کو گروی رکھوا لیں۔ یہ آئی پی پیز اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے، اور اس طرح سے آپ قرضے لے لیں۔ اچھا، اپنے ایسٹس بیچ لیں، پی آئی اے نے آپ نے بیچ دیا، ریکوڈیک کے اندر آپ نے کسی کو انوالو کر لیا، لیکن وہ بہت کچھ، یہ جو گھر کی چاندی جس کو کہتے ہیں نا، اب یہ بہت کچھ بچا نہیں ہے، اور یہ جو ایس آئی ایف سی کا پروگریس ہے وہ اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ کتنی مشکل پڑ رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اندر ہائبرڈ نظام کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر آخری ان کا حربہ کہ اچھا ایسینشلز کو ٹیکس کر دو نا، اس میں تو پھر ٹیکس اوائڈنس نہیں ہو سکتی۔ پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگاؤ گے تو پیٹرول تو ہر کسی کو خریدنا ہے، اس لیے اس کو زبردستی ٹیکس دینا پڑے گا، اس کی بھی ایک حد ہے، اور وہ حد میرا خیال ہے ہم اب کراس کر چکے ہیں۔ اب جب یہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو عائشہ سوچنا پڑے گا نا، کیونکہ ان ساری یہ جو پالیسیز جو آپ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر چلا رہے ہیں، اس کا جو ایک فال آؤٹ ہوا ہے، اس فال آؤٹ میں سب سے جو بڑا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی ابزارپشن کیپیسٹی بھی تو افیکٹ ہوئی ہے نا۔ بگیسٹ ایگزامپل از کہ سب کچھ آپ کے لیے چائنا کرنے کو تیار ہے، اور وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے پاکستان کے انوائرمنٹ کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں جس پیس کے اوپر کام کرنے کی عادت ہے وہ پیس ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتی، یہاں تک کہ اگر وہ تھوڑی سی زمین تک مانگتے ہیں پاکستان میں اپنے کسی پروجیکٹ کا ہیڈ آفس بنانے کے لیے، وہ زمین ایکوائر کرنے کے اندر بھی آپ کو مہینے، اگر سال نہیں بھی تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ ایبزارپشن کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایچ آر کو پرماننٹ ڈیمیج ہوا ہے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن کے جو ایمرج کر رہا ہے۔ سو اگر تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو بزنس ایز یوزول کے ذریعے صرف اس انٹرنیشنل گڈ ول کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے بہت بڑی خام خیالی ہے۔ اگر وہ واقعی اس کو ایک، جس طرح سے ایران نے امریکی حملے کو اپنے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ اور ایک ایگزسٹینشل کرائسس سمجھ لیا تھا نا، اسی طرح سے ہم اپنی موجودہ معاشی صورتحال کو اگر ایک ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھ کے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر کیونکہ پہلے والے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، تو میرا خیال ہے امید کی جا سکتی ہے کوئی نیا اور انوویٹو راستہ۔ اچھی بات کر دی عامر صاحب آپ نے، جاتے جاتے امید کی۔ شہزاد صاحب، جہاں سوال ختم کیا جواب اپنا عامر صاحب نے کہ ہم کچھ نیا سوچ پائیں گے، ریاست کی طاقت کے وہاں پہ ہم نے جو کچھ اچیو کر لیا انٹرنیشنلی، کیا معاشی اور داخلی مسائل حل کرنے کے لیے وہ کوئی نئی سوچ، وہ ایکس فیکٹر، وہ طاقت، وہ حیثیت حکومت کے پاس ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے، بدقسمتی سے جن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یہ حکومت، یعنی جسے آپ ایکس فیکٹر کہہ رہی ہیں، وہ جو ایکس فیکٹر ہے اس کی بھی اپنی حدود اور لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا، تو جہاں تک ان کی حدود اور لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر تو انہوں نے رہ کے آپ کو کام کر کے دکھا دیا، جس کی بنیاد پہ آپ نے پچھلا سال سوا سال نکال لیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ تمام سیاست جو ہوتی ہے، تمام پالیٹکس لوکل ہوا کرتی ہے، اور لوکل پالیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے اس نے معیشت جس طریقے سے چلانی ہے، جس گورنمنٹ نے، جو سیاسی گورنمنٹ نے معیشت جو چلانی ہے، وہی اس کی پرائمری ذمہ داری ہے، اس کی اولین ذمہ داری وہ ہوتی ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ 2050 میں آج ہی کی اخبار میں خبر ہے کہ 40 کروڑ ہماری آبادی ہو جائے گی پاکستان کی، اور اس 40 کروڑ میں سے 25 کروڑ لوگ نوکری کے امیدوار ہوں گے۔ آپ کو ان کو نوکری دینی پڑے گی 2050 کے اندر 25 کروڑ لوگوں کو۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے آج ہی کے اخبار میں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ مکمل طور پر ریونیو آپ کی جنریشن امپورٹس کے اوپر ہے،
एक्सपोर्ट्स पे नहीं है। एक्सपोर्ट्स बहुत कदरें बहुत तेजी से गिरती जा रही हैं और इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, जब ऐसा मामला होता है और एक्सपोर्ट्स यानी आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, पैदावार नहीं हो रही, तो नौकरियां नहीं बन रही। तो वो जो आपने 25 करोड़ 2050 में नौकरियां देनी है वो किस तरीके से देंगे? दूसरी बात, देखिए, जब हुकूमतें फॉरेन पॉलिसी पे ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दें हुकूमतें, तो इसका मतलब है कि वो जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी है, चाहे उसमें मुआशी है, चाहे कोई और वजूहत है, उसमें फेल हो रही है। तो फेल्ड गवर्नमेंट जो होती हैं वो सबसे उनका आखिरी हथियार क्या होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी पे वो फोकस करना शुरू कर देती हैं। बाहर के दौरे शुरू कर दिए, वहां पे जाके दिखाया कोई एक्टिविटी, वहां लोग रिसीव कर रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, तो एक ऐसा एक एक एक, एक मंजर पेश करते हैं जिस तरीके के ये हुकूमत बहुत काम कर रही है। अब ये साल सवा साल तो हमने गुजार लिया फौजी परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारी मिलिट्री की परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसके बाद फिर ये जब से ईरान की वॉर स्टार्ट हुई तो एक आपकी क्रेडिबिलिटी जो थी उसने वो आपको खींच के यहाँ तक ले आई। लेकिन वो मियाद अब खत्म होती जा रही है। आवाजें सुनिए क्या क्या आ रही हैं। अमेरिका से आवाज क्या हो गई, और ये कोई नई चीज नहीं है। 1990 में प्रेस्लर ने भी यही जब आया था तो यही किया था उस वक्त। आज क्या आवाज है कि आज ये है कि आपके अड्डे जो है वो ईरानी जहाजों को लेके बैठे हो। लिंडसे ग्रैहम बात कर रहा है जो कि ट्रंप का बहुत करीबी है। तो मुझे तो इससे खतरा महसूस होता है कि जिस तरह जब हमने 1989 में सोवियत यूनियन को बाहर फाइनली हमने मिलके, अमेरिका ने हमारे साथ मिलके उसको बाहर धकेल दिया, तो हम पे प्रेस्लर अमेंडमेंट लागू होगी। अब इस ईरान वाले मामले के ऊपर मुझे नहीं पता ये कहां तक जाएगा। नेतन्याहू भी बोल रहा है, लिंडसे ग्रैहम भी बोल रहा है, और वहां का मीडिया भी बोल रहा है अमेरिका का। ये किस शिकंजे में हमें जकड़ने वाले हैं मुझे इसका कोई पता नहीं है। ये पहली वार्निंग होनी चाहिए कि आपका जो गुंजाइश थी आपकी फॉरेन पॉलिसी वाली वो कम से कम तर होती जा रही है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर आपने देखे, आप उनके अखबारात को फॉलो करें तो वहां पर एकदम से एक और हया है। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का रोल कम हो रहा है तो अब वक्त है उसको फिलिप को बढ़ाने का और अपने लिए जगह जो इस्तेमाल जो खाली हो रही है उसको इस्तेमाल करने का। वहां पर इस वक्त फॉरेन पॉलिसी पे उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर हम इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, धड़ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। बात आपने कर दी, रिस्पाइट खत्म हो रही, गुंजाइश खत्म हो गई जो कि फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंडेंट थी। लोगों की नजरें वापस इधर, महंगाई, भूख, तेल बिजली की कीमतें, और उसके बाद ये जो बाकी आपने मामला बताए, गवर्नमेंट का ये नालायकियां, टैक्सेस, बाकी ये जो इनएफिशिएंसीज हैं, ये वापस अब लोगों को ये वापस आके हाउंड करेंगी और ये लोग बोलेंगे। तो जो गुंजाइश बदकिस्मती से जब तक थी अब वो मुझे खत्म होती नजर आ रही है। इस गवर्नमेंट को यहाँ फोकस करना पड़ेगा ताकि वो लोगों को सेटिस्फाई करे जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, अभी तक की गुफ्तगू ये बता रही है बिजनेस मॉडल हो, इकोनॉमिक पैटर्न्स हो, या फिर हमारा रिस्ट्रक्चरिंग की ख्वाहिशात हो, सब फेलियर का शिकार हुई। माजी में पाकिस्तान का रोल रहा है अस्करी और सिफारती तौर पर, मगर आलमी तायद के बावजूद हम कुछ गेन अपने अवामी मसाइल या रिस्ट्रक्चरिंग की चीज़ों पर नहीं कुछ हासिल कर सके। क्या अब की बार जो स्टेटस पाकिस्तान ने हासिल किया है कोई माशी मामलात के हल के लिए भी इस्तेमाल हो पाएगा, कुछ हासिल कर सकेंगे, या जो कुछ है यहीं से निकलना है, और क्या वहां फिर कुछ नजर आता है आपको अवाम को देने को? आयशा, ये बहुत पेचीदा सवाल आपने किया है, और उसकी वजह ये है कि देखिए, जो ईरान के साथ अमेरिका की मसालेहत और सालिसी का जो बीड़ा पाकिस्तान ने उठाया है, उसमें भी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की मईशत और जो माशी बोझ अवाम पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें ऊपर गई हैं दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में जब वो ऊपर जाती हैं और उसका जो पूरा नुकसान और असर होता है आप जानती हैं, हम पहले देख भी चुके हैं कि वो बहुत शदीद किस्म की महंगाई में उसका निकलता है रिजल्ट। और यही वजह है कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि ये ईरान के साथ जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो, ताकि कम से कम एक ये जो बड़ा इससे तो थोड़ी सी पाकिस्तान की आवाम को और रियासत को निजात मिले। लेकिन रहा आपका जो लार्जर सवाल है कि देखिए, खारजा पॉलिसी पे जितनी मर्जी आप कामयाबियां हासिल कर लीजिए, असल में अवाम की जो सेटिस्फेक्शन है और अवाम के जो मसाइल हैं रोज़मर्रा के, वो रोजगार से ही जुड़े हुए हैं। और जब तक रोजगार मुहैया नहीं होगा, जब तक अफराते ज़र के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक सोशल सर्विसेज जो है वो नहीं डिलीवर की जाएंगी मुकम्मल तरीके से, एहसन तरीके से, उस वक्त तक लोगों में बेचैनी भी रहेगी और हुकूमत और रियासत में एतमाद की कमी भी रहेगी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, आज से ये मैंने पहले भी शायद यही बात कही थी इसी प्लेटफॉर्म पे
کہ اس وقت ہائبرڈ نظام جو ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اندرونی، ماں سوائے ایک ہی محاذ پر، اور وہ ہے معیشت، اور اس کی وجہ بنیادی ہے روزگار اور کساد بازاری جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے یا جو ترقی کی شرح ہے وہ بالکل کم ہے اس وقت، مطلب وہ 1-2% سے اوپر جا ہی نہیں رہی، اور ابھی یہ جو حالیہ ایران کی جنگ کا شوق لگا ہے اس سے تو اور نیچے گرے گی۔ تو ان حالات میں جب گروتھ نہ ہو رہی ہو، اکنامک گروتھ، تو نوکریاں نہیں بنتی تو خوشحالی نہیں آتی تو بے چینی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک سادہ سی بات ہے، اور یہی اس وقت ایک ڈائلیما تھا اور ابھی بھی حکومت کو لاحق ہے کہ ایک طرف کو ان کو IMF کی شرائط پوری کرنی ہے۔ دیکھیے نا، ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیوی لگانے سے پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر بجٹ کا خسارہ کم ہو گیا، اور تاریخی طور کے اوپر کبھی پتہ نہیں کتنے 20 سالوں سے خسارہ اتنا کم نہیں تھا جتنا کہ اس وقت ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ خسارہ تو کم ہو گیا، IMF کو تو خوش کر دیا، لیکن جو پاکستان کے عوام اور جو ان کے مسائل اور جو ان کی ضروریات ہیں وہ تو اس سے پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ایک گروتھ والی معیشت کے لیے حکومت کو سپینڈنگ کرنی پڑے گی، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کرنی پڑے گی، ڈیولپمنٹ بجٹ کو بڑھانا پڑے گا، اور انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر دوبارہ کام کرنا پڑے گا تاکہ نوکریاں زیادہ لگے۔ تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما لاحق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت مکمل توجہ دینی ہوگی تمام جو فریقین، تمام پاور سینٹرز جو ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا پاکستان کی انٹرنل سٹیبلٹی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ درست ہو گیا جی۔ جہاں رضا صاحب نے بات ختم کی کہ روزگار اور کساد بازاری کا کوئی علاج نہیں مل رہا یا چیلنج ہے، بڑا سادہ سا سوال بنتا ہے کہ قانون کی بالادستی اور انصاف بھی پیسوں میں ملتا ہے، کیا حکومت، کیا انتظامیہ وہ بھی نہیں دے سکتی؟